يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج اس موقع پر ایک اہم عمل میں ہونے والی دو کوتاہیوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے اندر سے وہ دونوں کوتاہیاں دور ہو جائیں. ویسے تو ہمارا ہر عمل قابل اصلاح ہے اور ہماری ہر حالت کوتاہیوں سے بھری ہوئی ہے، اور آج ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اندر سے ان کوتاہیوں کو دور کریں اور اپنی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو اپنے اعمال و اخلاق کے اندر جو کوتاہیاں اور جو خامیاں پیدا ہو گئی ہیں انہیں دور کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. میرے عزیز دوستو، وہ اہم ترین عمل جس کے اندر یہ دونوں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں وہ نماز ہے. یہ جو 5 وقت کی نماز ہم اور آپ ادا کرتے ہیں یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی اہم ترین عمل ہے. جیسے کہ خطبے کے اندر میں نے ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. سب سے پہلے کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مسجود حقیقی نہیں ہے، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. یہ 5 ارکان ایسے ہیں جسے اسلام کے 5 ستون قرار دیا ہے. گویا کہ اس حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سے ایک خیمہ ہوتا ہے اس کے اندر 5 ستون ہوتے ہیں، اور درمیانہ جو ستون ہوتا ہے، درمیان والا وسط والا جو ستون ہوتا ہے وہ خیمے کو قائم رکھنے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے، اور بقیہ جو 4 ستون ہوتے ہیں وہ بھی خیمے کے اہم ستون شمار کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے جو 5 ستون جو 5 ارکان بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر سے کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی ستون قرار دے رہے ہیں. اور ان کے علاوہ جو 4 ستون ہیں یعنی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، اس کو خیمے کے ان ستونوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو خیمے کے 4 کونوں پر ہوتے ہیں کہ اگر خیمے کے جس جانب کا ستون نہ ہو تو خیمے کا اس جانب کا حصہ گرا ہوا اور ناقص معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سے اس حدیث کے مطلب کو سمجھ لینے کے بعد ہم اپنی حالت پر خود ہی غور کر سکتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے اس خیمے کو کس درجے تک قائم کر رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا ایسا رکن ہے جس پر ہم مکمل طور پر عمل پیرا ہیں.
مکمل طور پہ اور کما حق ہو اس کی ادائیگی کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ 5 ارکان جو بیان کیے گئے یعنی کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد اور اسلام کا اساس قرار دیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان 5 پر کما حق ہو عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز کا عمل ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے دریافت کیا کہ نماز کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد اسلام کے اندر سب سے محبوب اور اہم عمل اگر کوئی ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کا احترام، ان کا اکرام، ان کی تعظیم کرنا ہے۔ یہ اسلام کے اندر ایمان اور نماز کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ اس کے بعد خود راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان 2 عملوں کے بعد اسلام کے اندر سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرنا، یہ اسلام کے اندر نماز اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان دونوں کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے جو یہ بات کہی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، تو وہ لوگ اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں، اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث ایک بیان کرتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصلاۃ خیر موضوع، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جن عبادتوں کو مقرر کیا ہے اس کے اندر سب سے افضل عمل نماز ہے۔ اور بھی بہت ساری احادیث کے اندر نماز کے اہم ترین ہونے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ اور بھی بہت ساری حدیث کے اندر اور روایتوں کے اندر عجیب عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کتنی اہم ہے۔ یہ جو ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں جس کے اندر 2 رکعت فرض ہے، اسے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے ادا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتارا تو دنیا کے اندر رات چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر کے جب دنیا کے اندر آئے تو اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ تو وہ غور و فکر کرنے لگے کہ یہاں پر زندگی کیسے گزاری جائے گی، یہاں پر زندگی گزارنا ناممکن سا نظر آ رہا ہے، اور ہر طرف اندھیرا دیکھ کر کے انہیں خوف محسوس ہونے لگا۔ لیکن جب آہستہ آہستہ اندھیرا چھٹنے لگا، تاریکی ختم ہونے لگی، روشنی نمودار ہوئی، صبح صادق ظاہر ہوئی، تو صبح کی روشنی دیکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی، اور انہوں نے بطور شکرانے کے 2 رکعت نماز ادا کی۔ 1 رکعت تو اس واسطے ادا کی کہ جو رات کی تاریکی تھی وہ زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کے شکرانے میں 1 رکعت نماز ادا کی، اور دوسری رکعت اس بات کو لے کر کے ادا کی کہ دن کی روشنی نمودار ہوئی تھی۔ تو ان 2 رکعتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا محبوب اور پسند فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس کو فرض قرار دیا۔ اور یہ جو ظہر کی ہم 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اسے سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ادا کیا، اور یہ اس وقت ادا کیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو امتحان تھا اس کے اندر جب یہ کامیابی حاصل ہوئی ان کو، تو اس وقت اس موقع پر انہوں نے یہ 4 رکعت نماز ادا کی تھی۔ پہلی رکعت تو اس واسطے ادا کی تھی کہ یہ امتحان انتہائی سخت ترین امتحان تھا، اس کے اندر انہیں جو کامیابی حاصل ہوئی تھی اس کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے انہوں نے شکرانے کی نماز ادا کی۔ اور دوسری رکعت اس واسطے ادا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا اتارا تھا، اور یہ مینڈے کا اتر جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام تھا۔ تو اس انعام کے مل جانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری رکعت ادا کی تھی، اور تیسری رکعت اس واسطے ادا کی تھی کہ اس موقع پر
اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اس طرح سے آتا ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً اور بلا شبہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح سے نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اس واقعے کو لے کر کے اور اللہ تعالیٰ کے براہ راست خطاب کرنے پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے تیسری رکعت عطا فرمائی، اور چوتھی رکعت اس واسطے عطا فرمائی تھی کہ اس امتحان کے اندر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر کا ایسا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ ایسا مظاہرہ کسی نے نہیں کیا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے کے پاس آئے، اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ جانے کے بعد کہا کہ بیٹے میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اس واقعے پر غور و فکر کر لے اور پھر مجھے بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جس بات کا حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس سخت ترین امتحان کے موقع پر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو صبر تھا، اور اس موقع پر آپ نے جو صبر کا مظاہرہ کیا تھا، اگر اس موقع پر حضرت اسماعیل کا صبر متزلزل ہو جاتا اور آپ یعنی ڈگمگا جاتے تو اس امتحان کے اندر کامیابی نامکمل سی ہو جاتی۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دونوں کی قربانیاں ایک ساتھ جمع ہوئی تو انہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ تو اس کامیابی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر چوتھی رکعت ادا فرمائی تھی، اور یہ ظہر کے موقع پر ظہر کے وقت ادا فرمائی تھی، اور ان 4 رکعتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 4 رکعتوں کو فرض فرما دیا۔ اور عصر کی جو نماز ہے اسے سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمایا کہ جس وقت آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے اس وقت آپ نے دعا کی تھی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں یوں آتا ہے کہ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی مچھلی کے پیٹ کے اندر سے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں گھٹن سے نجات عطا فرمائی۔ اور وکذالک ننجی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایمانداروں کو اسی طرح سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو 4 تاریکیوں سے 4 اندھیروں سے نجات ملی تھی، اس واسطے انہوں نے عصر کے وقت 4 رکعت نماز ادا کی تھی۔ سب سے پہلی تاریکی تو یہ تھی کہ بادل کی تاریکی تھی، دوسری سمندر کی، تیسری مچھلی کی پیٹ کی، اور ایک چوتھی وہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے 4 تاریکیوں سے نجات پائی تھی، اس واسطے انہوں نے عصر کے موقع پر 4 رکعت نماز ادا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عصر کے لیے اس نماز کو امت محمدیہ پر فرض فرمایا، اور جو مغرب کی نماز ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا فرمائی تھی۔ انبیاء سے گناہ کا ہونا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن بسا اوقات معمولی سے معمولی کوئی خلاف ادب کام اگر ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں تنبیہ کی جاتی ہے، ان کو متنبہ کیا جاتا ہے، ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی کسی موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام سے معمولی سی کوئی خطا سرزد ہو گئی تو اس کی بخشش پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فغفرنا له ذلك، کہ ہم نے ان کی مغفرت کر دی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی کہ میری بخشش ہو گئی اور اپنی مغفرت کا پروانہ جب انہیں میسر ہوا تو اس موقع پر انہوں نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، لیکن 3 رکعت نماز ادا کر لینے کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ان پر ایسا گریہ طاری ہوا کہ 4تھی رکعت ادا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کو ان 3 رکعتیں اتنی پسند آئی، ان کی یہ 3 رکعتیں اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مغرب کے لیے مقرر فرما دی۔ اور عشاء کی جو 4 رکعتیں ہیں یہ 4 رکعت کے اندر 2 قول بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ ان 4 رکعتوں کو سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمایا،
کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں پر 10 سال قیام کر لینے کے بعد واپس مصر اپنے اہل و عیال کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، اس موقع پر انہوں نے یہ نماز ادا کی تھی کہ جب یہ واپس تشریف لا رہے تھے تو ان کے اہل و عیال میں سے کسی کے یہاں ولادت یعنی وہ امید سے تھی اور راستہ بھی بہت زیادہ طویل تھا، مشقتوں بھرا تھا، تو ان کے ساتھ بہت ساری فکر لاحق تھی۔ سب سے پہلی فکر یہ تھی کہ یہ اتنا طویل راستہ ہے، اتنا طویل سفر ہے، یہ کیسے مکمل ہوگا۔ دوسری فکر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی، اور تیسری فکر فرعون کی تھی جو آپ کا جانی دشمن تھا، اور چوتھی فکر وہ پیدا ہونے والے بچے کی تھی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے تو سفر کے دوران ہی آپ راستے سے ہٹ گئے، آپ راستہ بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اسی راستے پر چلتے رہے اور چلتے چلتے کوہ طور کے پاس آپ پہنچے۔ ولادت کا وقت قریب ہو گیا، خاتون کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹینشن میں آ گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے، لیکن آپ کو کوہ طور پر روشنی نظر آئی تو آپ نے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ آپ یہیں پر تشریف رکھیں، میں کوہ طور سے روشنی کا انتظام کرتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف بڑھے اور وہاں پر جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کا شعلہ لینے کے لیے کوہ طور پر آئے تو ہم نے کہا کہ انی انا ربک، میں تمہارا پروردگار ہوں، فاخلع علیک، کہ آپ اپنے جوتوں کو نکال لیجئے، اس لیے کہ یہ مقدس وادی طویٰ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا جوتا اتار کر کے مقدس وادی طویٰ پر تشریف لے جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ تو جب یہ پروانہ آپ کو نصیب ہوا، یعنی نبوت و رسالت کا عظیم منصب جب آپ کو عطا کیا گیا تو آپ کو تمام فکر جو ماضی میں آپ کے اوپر تھی، یعنی اپنے بھائی کی اور فرعون کی اور راستے وغیرہ کی، تو وہ تمام فکر آپ سے زائل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کی تھی۔ اور دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی۔ تو اس طرح سے یہ 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کو امت پر فرض فرمایا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے صرف 5 نمازوں کو باقی رکھا، اور جو بقیہ 45 نمازیں تھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور صرف وہ معاف ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرے گا، جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا، ہم اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات کا کہ 24 گھنٹے کے اندر 50 نمازوں کا مل جانا یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو نماز کے غیر معمولی اہمیت پر ایک دلیل ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر کتنی کوتاہی برت رہے ہیں، نماز کے اندر ہم کتنی کوتاہی برت رہے ہیں۔ عموماً 4 چیزوں کے اندر بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے، ایک تو رکوع کے اندر، دوسری سجدے کے اندر، تیسری قومے کے اندر، اور چوتھی جلسے کے اندر۔ رکوع اور سجدہ تو اللہ اللہ کر کے ہم ادا کر ہی لیتے ہیں، لیکن جو قومہ اور جلسہ ہے اس کے اندر عموماً سب ہی سے کچھ نہ کچھ غلطیاں سرزد ہو ہی جاتی ہے۔ اب قومہ کسے کہتے ہیں کہ رکوع کر لینے کے بعد جب سجدے میں جانے کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کھڑے ہونے کو قومہ کہا جاتا ہے، اور جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنے کو۔ تو ان دونوں کے اندر عموماً بہت سی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ رکوع اور سجدے کے اندر 3 چیزیں، 3 درجے بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فرض، واجب، سنت، لیکن عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے اور وہ رکوع اور سجدے کے اندر ان کا اہتمام کر لیتے ہیں کہ رکوع کے اندر پیٹھ سیدھی رہنا چاہیے، سرین اور سر ایک لیول میں رہنا چاہیے، نہ سر کو اتنا زیادہ جھکا لیں کہ تھوڑی سینے سے لگ جائے، اور نہ سر کو اتنا زیادہ اٹھا لیں کہ پیٹھ سے اونچا اپنا سر ہو جائے۔ عموماً سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ کر کے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنے ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھیں، سب کو معلوم ہوتا ہے اور سب ادا کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن قومے اور جلسے کے اندر بھی 2 درجے بیان کیے جاتے ہیں، ایک درجہ واجب کا ہے اور دوسرا سنت کا ہے۔ واجب تو اس طریقے ہے قومے کے اندر کہ جب آدمی رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہو تو اتنا وقفہ رہنا چاہیے کہ ایک مرتبہ اطمینان کے ساتھ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ لیں۔
یہ قومے کا واجب درجہ ہے۔ اور اگر کسی اور جلسے کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ اتنی دیر بیٹھنا چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ اور آرام سے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں، 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھنا چاہیے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم امام صاحب کے ساتھ نماز میں جب ہوتے ہیں تو اطمینان کے ساتھ ہماری نماز تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن جب امام نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم سنن و نوافل کے لیے جب نیت باندھتے ہیں تو اتنی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ 3 منٹ کے اندر 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہی غلطیاں ہوتی ہے کہ رکوع اور سجدہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن قومے اور جلسے کے اندر ہم بس صرف اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو واجب درجہ ہے، قومے کے اندر 1 مرتبہ اطمینان کے ساتھ سبحان اللہ اور جلسے کے اندر 1 مرتبہ اطمینان کے ساتھ سبحان اللہ کہہ لینا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قصداً جان بوجھ کر کے یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں اتنی دیر تک کے قومے اور جلسے میں نہیں ٹھہرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو نماز لوٹانا پڑے گی۔ اور اگر غلطی سے ہوا ہے تو پھر سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کے وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے نماز کے اندر کہ قومے کے اندر 1 مرتبہ بھی سبحان اللہ پڑھ لے ہوئے اتنی دیر نہیں ٹھہرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز ادا کیا کرتے تھے تو رکوع اور سجدے کو جتنا وقت اور جتنا وقفہ ٹھہرتے تھے اتنا ہی قومے اور جلسے کے اندر بھی آپ وقوف کرتے تھے، یعنی جتنی دیر آپ رکوع میں رہتے تھے اتنی ہی دیر تک کہ آپ قومہ بھی کیا کرتے تھے، اور جتنی دیر آپ سجدہ کرتے تھے اتنے ہی دیر اور اتنے ہی وقفہ آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا بھی کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول نماز پڑھ لینے کے جلدی جلدی نماز پڑھے اور اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو جلدی جلدی نماز پڑھ لینے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کی خدمت میں آ جانے کے بعد سلام عرض کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ آپ واپس جائیے، آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ صحابی رسول واپس گئے اور جس طرح سے پہلی مرتبہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیے تھے اسی طرح سے دوسری مرتبہ بھی جلدی جلدی نماز پڑھ کر کے آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ارشاد فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ آپ واپس جائیے اور نماز پڑھیے، اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے، لیکن تیسری مرتبہ وہ صحابی جاتے ہیں اور اسی طرح سے جلدی جلدی نماز پڑھ کر کے واپس حضور کی خدمت میں آ کر سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر واپس سے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ آپ واپس جائیے، آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اسی طرح نماز پڑھنا آتی ہے، آپ مجھے نماز سکھلا دیجیے۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول کو نماز سکھلائی کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح سے وضو کر لیجئے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، اس لیے کہ اگر وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو اچھی طریقے سے کر لو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو اور کھڑے ہونے کے بعد قیام میں اطمینان کے ساتھ رہو، اس کے بعد اطمینان سے اور آرام سے قرات کرو، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اور رکوع کے بعد جب کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، اور اس کے بعد سجدہ اور اس کے بعد جلسہ، اسی طرح سے پوری نماز اطمینان، سکون اور آرام کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے ادا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ صحابی رسول جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر لینا چاہیے۔ علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب ہے کہ نماز سنت کے مطابق پڑھیے، اس کتاب کے اندر ایک کتابچہ 18 صفحے کا، اس کے اندر از اول تا آخر پوری نماز کا بیان ہے کہ کس طریقے سے نماز ادا کر لینا چاہیے۔ تو اس کتاب کو لے کر کے مطالعہ کر لیں یا اپنے امام صاحب سے یا کسی اور عالم دین سے پوچھ لیں، اس لیے کہ ہم لوم چلانے والا لوم چلانے کے لیے لوم سیکھتا ہے، اور وارپین چلانے والا وارپین چلانے کے لیے سب سیکھتا ہے، اور یہ گھڑی لگانے والے سب ہر کوئی ہر عمل اور ہر فعل سیکھ کر کے ہی کرتے ہیں۔ تو کیا نماز اتنی معمولی ہو گئی کہ ہم اسے بغیر سیکھے یوں ہی پڑھ رہے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہم دوسرے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے کاموں کو سیکھنے کی فکر کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ہم نماز کی بھی فکر کریں، اس لیے کہ نماز انتہائی اہم عمل ہے، اور ایمان کے بعد اور
ہم اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو عقائد کے بعد اللہ رب العالمین سب سے پہلے اگر جس چیز کا حساب لیں گے تو وہ نماز ہی ہوگی. اگر نماز اچھی نکلے گی تو بقیہ اعمال بھی اچھے ہوں گے, اور اگر نماز خراب ہوگی تو بقیہ اعمال بھی خراب ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ اہتمام سے سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین. جن حضرات سے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں پڑھی.